آفتاب نے سالوں تک اپنی شکل کا خاص خیال رکھا تھا، جس کی وجہ سے 50 کی عمر میں بھی 40 کا لگتا تھا۔ لیکن جب وہ جمائرہ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو بالکل اس کے والد کی طرح لگتا تھا۔ الینا کے لیے نوجوان آفتاب ایک ہنرمند، دلکش اور کامل شخص تھا، لیکن آج وہی آدمی اسے سراسر گھناؤنا محسوس ہو رہا تھا۔ اب اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کبھی آفتاب جیسے شخص کے پیچھے کیوں گئی تھی۔ جان بس کرو، دیکھو آنٹی الینا کے چہرے کی حالت کتنی خراب لگ رہی ہے، وہ بہت اداس لگ رہی ہیں۔ آخر وہ تمہارے سابقہ بیوی بھی ہیں۔ تم حد سے زیادہ سوچ رہی ہو۔ مجھے تو یہ منظر اس لیے برا لگ رہا ہے کہ تم دونوں کے درمیان عمر کا اتنا بڑا فرق ہے۔ الینا نے طنزی انداز میں ہونٹ بھیج کر کہا۔ آفتاب کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ الینا، یہ مت سمجھنا کہ مجھے نہیں پتا کہ تم سوری فیملی کی حویلی بیچنے کی کوشش کر رہی ہو، کیونکہ تمہاری کمپنی کے پاس پیسے ختم ہو رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے تمہاری یہ چال کامیاب نہیں ہونے والی۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ الینا نے الجھن میں کہا۔ جمائرہ نے ہنستے ہوئے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آفتاب نے اپنے تعلقات استعمال کیے ہیں۔ آج رات یہاں بہت سے امیر اور معزز خاندان آئے ہیں اور وہ سب اس حویلی کو خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن اس حویلی کی کم از کم قیمت $40 بلین ہے، اور آفتاب نے سب کو خبردار کر دیا ہے کہ کوئی بھی 40 سے $1 بلین سے زیادہ کی بولی نہ لگائے۔ اس کے بعد آفتاب خود بولی لگا کر اسے خرید لے گا اور ہم تینوں وہاں رہیں گے۔ آفتاب کے عزائم فوراً الینا پر واضح ہو گئے۔ وہ غصے سے کانپتے ہوئے بے یقینی کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آفتاب، حد سے آگے مت بڑھو، تم پہلے ہی سب کچھ حاصل کر چکے ہو۔ بٹ فیملی آسٹریلیا کی سب سے طاقتور فیملی بن چکی ہے اور تم اب ایک اعلیٰ عہدے پر ہو، پھر بھی تم سوری کارپوریشن کو مکمل طور پر تباہ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کم از کم ہمیں جینے کا ایک راستہ تو چھوڑ دو۔ حقیقت یہ تھی کہ اگر الینا کو پیسوں کی اشد ضرورت نہ ہوتی تو وہ اس حویلی کو آرام سے بیچتی۔ اگر وہ قیمت $100 بلین بھی رکھتی تو کوئی نہ کوئی ضرور اسے خرید لیتا۔ حویلی کی کم از کم قیمت 40 بلین رکھی گئی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ نیلامی میں اس کی قیمت کم از کم 80 بلین تک پہنچ جائے گی، لیکن آفتاب کی اس گھٹیا چال نے اسے حیران کر دیا۔ الینا کے چہرے پر بے بسی دیکھ کر آفتاب کے لبوں پر ایک تسلی بخش مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے سوری کارپوریشن کو تباہ نہیں کیا۔ $40 بلین تم لوگوں کی پوری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہیں۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے الینا، تم اب جوان نہیں رہی، پھر اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ احتیاط کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بالکل خالی ہاتھ رہ جاؤ۔ ہاں دیکھو، شہزام اس کی سب سے بڑی مثال نہیں ہے، جمائرہ نے تکبر سے کہا۔ اتنی بڑی سوری فیملی کو تمہارے بیٹے نے برباد کر دیا، تو بہتر ہے کہ تم مزید لالچی نہ بنو۔ الینا نے غصے میں آ کر آفتاب کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن آفتاب پہلے ہی تیار تھا۔ اس نے الینا کو دھکیل دیا اور جمائرہ کے کمر میں بازو ڈال کر کہا، چلو چلتے ہیں۔ آفتاب، ریحام کا بھی ابھی تک کوئی پتہ نہیں، اور تمہیں مجھ سے چالے چلنے اور کسی اور عورت کے ساتھ وقت گزارنے کی فکر ہے۔ الینا نے دکھ سے کہا کہ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ ریحام تمہارا بیٹا ہے۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کی گمشدگی میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، اور ویسے بھی وہ میرا واحد بیٹا نہیں ہے۔ آفتاب نے بے پرواہی سے کہا۔ الینا، تمہارے برعکس
جمائرہ کسی بھی وقت میرے بچے کی ماں بن سکتی ہے۔ یہ کہہ کر آفتاب جمائرہ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ ایلینا وہیں کھڑی رہ گئی، گہرے صدمے میں۔ کافی دیر بعد ایک خیال اس کے ذہن میں آیا اور وہ تیزی سے نیلامی کے منتظم کی طرف بڑھ گئی۔ سمرین کو اندازہ ہو گیا کہ ایلینا شاید سوری فیملی کی حویلی کو نیلامی سے ہٹانے جا رہی ہے، لیکن ایسا کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ زیادہ تر مہمان آج رات اسی حویلی کے لیے آئے تھے۔ اگر اسے اچانک نیلامی سے نکال دیا جاتا تو منتظم کی ساکھ خراب ہو جاتی اور شاید وہ دوبارہ کبھی نیلامی منعقد نہ کر پاتے۔ ایلینا کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی سبرین بھی واش روم کی طرف بڑھ گئی، لیکن اس کا ذہن بوجھل تھا۔ جیسے ہی اس نے موڑ لیا، اس کی نظر ایک لمبے شخص پر پڑی جو دیوار سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ چونک گئی۔ یہ آدمی کب سے یہاں کھڑا تھا؟ اس نے ایلینا اور آفتاب کی پوری گفتگو سن لی تھی؟ یہ سوچتے ہی اس نے غیر ارادی طور پر اس کی طرف دیکھا۔ وہ شخص واقعی لمبا تھا اور اس کے گال پر ایک بدنما زخم کا نشان تھا۔ اگرچہ اس نے دھوپ کے چشمے پہن رکھے تھے، مگر اس کے نمایاں خد و خال اور اونچی ناک واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا جو اسے مزید رعبدار بنا رہا تھا۔ یہ آدمی 40 کے پیٹے میں لگ رہا تھا، مگر جب وہ جوان تھا تب یقیناً بہت پرکشش ہوگا، بلکہ اب بھی وہ خاصا دلکش دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سبرین کی نظروں کو محسوس کیا، اس نے اپنی سگریٹ نکال کر نیچے پھینکی اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے، پھر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ سبرین جب واپس نجی کمرے میں پہنچی تو فریہ نے فوراً شکایت کی، تم نے اتنا وقت کیوں لگا دیا؟ سوری فیملی کی حویلی کی بولی لگنے والی ہے۔ ہونے دو، وہ ولا آج رات یقینی طور پر بٹ کارپوریشن کے ہاتھ لگے گی۔ ایلینا کے مایوس چہرے کو یاد کر کے سبرین کو اس کے لیے ہمدردی محسوس ہوئی۔ تمہیں کیسے پتا؟ فریہ نے حیرت سے پوچھا۔ سبرین نے اسے سب کچھ بتا دیا جو اس نے ابھی دیکھا اور سنا تھا۔ یہ سنتے ہی فریہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ آفتاب حد سے بڑھ رہا ہے۔ سوری فیملی کی حویلی اتنی بڑی ہے اور پہاڑوں میں واقع ہے، پھر بھی اس کی کم از کم قیمت صرف $40 بلین رکھی گئی ہے۔ یہ رقم تو اس زمین کی قیمت کے برابر بھی نہیں۔ میں ابھی نیلامی میں $50 بلین کی بولی لگا دوں گی تاکہ قیمت بڑھ جائے۔ میں ہل فیملی کو پسند نہیں کرتی، لیکن مجھے دھوکہ دینے والا بے وفا مرد اس سے زیادہ نفرت انگیز لگتا ہے۔ سبرین نے پلکیں جھپکائی۔ اگر تم نے $50 بلین کی بولی لگا دی اور کسی اور نے بولی نہ بڑھائی تو کیا تم اتنی رقم ادا کر سکو گی؟ فریہ کو جوش ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ مت بولی لگانا، سبرین نے اسے خبردار کیا۔ اگر آفتاب کو پتہ چل گیا کہ تم نے اس کے خلاف چال چلی تو وہ تم سے بدلہ لے گا۔ تم نے خود کو دیکھا ہے کہ وہ کس قسم کا شخص ہے جو معمولی سی بات پر بھی انتقام لینا جانتا ہے۔ رات 9 بجے آخرکار سوری فیملی کی حویلی کی بولی شروع ہوئی۔ میزبان نے اعلان کیا، سوری فیملی کی حویلی آسٹریلیا کی سب سے بڑی حویلی تھی۔ اس کا رقبہ 8 لاکھ مربع فٹ ہے اور اس میں ایک باغ، گھڑ دوڑ کا میدان، گولف کلب، سب کچھ شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر آسٹریلوی لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ کم از کم ایک ہفتہ یہاں گزاریں۔ یہاں کا ہر درخت بھی $1 بلین سے زیادہ کا ہے، کیونکہ ان کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ اب ہم نیلامی کا آغاز $40 بلین سے کرتے ہیں۔ جلد ہی پہلے نجی کمرے میں سے ایک بولی آئی، $40 بلین اور 10 سینٹ۔ ہاں تم بہت کنجوس ہو۔ میں $40 بلین اور
$100 کی بولی لگاتا ہوں، میں زیادہ ذکی ہوں، میں $1000 بڑھا دوں گا، بس یہی میری آخری حد ہے۔ نیلامی کے میزبان کو کافی عجیب محسوس ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسے ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ فریا کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ تم سب آسٹریلیا کی بااثر شخصیات ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کم بخت، اگر میرے پاس $50 بلین ہوتے تو میں خود ہی حویلی خرید لیتی۔ کون اس حویلی کو نہیں خریدنا چاہتا؟ در حقیقت بہت سے لوگ چاہتے ہیں، لیکن وہ بڈ کارپوریشن کے دباؤ میں ہیں، سبرین نے پیچیدہ لہجے میں کہا۔ اچانک باہر سے ایک اور بولی لگائی گئی، $40 بلین۔ یہ آواز سن کر سبرین کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ دوسرے لوگ شاید اسے پہچان نہ پاتے، لیکن وہ کئی سالوں سے ولید کو جانتی تھی، اس لیے فوراً اس کی آواز کو پہچان گئی۔ اسے کبھی توقع نہیں تھی کہ ولید یہاں آئے گا۔ کیا اسے بھی بٹ فیملی کی طرف سے کوئی انتباہ ملا تھا؟ کسی نہ کسی طرح سبرین کو کافی مایوسی ہوئی۔ اس کی نظر میں ولید ایک شریف النفس انسان تھا۔ وہ شہزام سے نفرت کر سکتا تھا، لیکن وہ شاید اس کی مشکلات کو مزید نہیں بڑھائے گا۔ صرف ظاہر تھا کہ وہ غلط تھی۔ ولید کی $40.2 بلین بولنے کے بعد کسی نے مزید بولی نہیں لگائی۔ میزبان خاموش کھڑا رہ گیا۔ اسے واقعی لگا کہ یہ امیر لوگ شاید نیلامی میں مزاح کرنے آئے ہیں۔ کیا کوئی اور بولی لگانا چاہتا ہے؟ $40.2 بلین، پہلی مرتبہ۔ $50 بلین۔ سبرین نے اچانک اپنی آواز بھاری کر کے مردانہ لہجے میں بولی لگائی۔ اس کی بھاری آواز سن کر پورے ہال میں ہلچل مچ گئی۔ سب کی نظریں سبرین کے نجی کمرے کی طرف اٹھ گئیں، لیکن چونکہ کھڑکی بند تھی اس لیے کوئی نہیں پہچان سکا کہ وہ کون تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک نجی کمرے سے کسی چیز کے زور سے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ یہ یقینی طور پر ایک انتباہ تھا۔ سبرین نے اپنی بھویں اٹھائی۔ اسے یقین تھا کہ یہ آفتاب کی طرف سے وارننگ تھی۔ فریا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑیں اور سرگوشی میں پوچھا، کیا تم واقعی $50 بلین ادا کر سکتی ہو؟ میرے خیال میں میرے والد یہ رقم دے سکتے ہیں۔ سبرین نے قدرے بے دلی سے جواب دیا۔ فریا نے چہرہ بگاڑ لیا۔ کیا تمہیں بٹ فیملی کو ناراض کرنے کا خوف نہیں؟ تم واقعی سوری فیملی کی مدد کرنا چاہتی ہو، ہے نا؟ بالکل تمہاری طرح مجھے بھی انصاف کے لیے کھڑا ہونا اچھا لگتا ہے۔ سبرین نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ ویسے بھی اگر میں حویلی خرید بھی لوں تو بعد میں اسے بیچ کر چند ارب ڈالر کما سکتی ہوں۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ باہر سے فوراً ایک آواز ابھری، $50 بلین اور $100۔ یہ آفتاب کی آواز تھی۔ فریا تقریباً اپنی کافی کا گھونٹ تھوک دیتی۔ کم بخت، اب جب کہ آفتاب آسٹریلیا کا سب سے امیر آدمی بن چکا ہے، پھر بھی اس میں صرف $100 بڑھانے کی ہمت ہوئی۔ سبرین کے ہونٹوں کے کنارے جھٹکے کھا گئے۔ وہ بالکل لاجواب ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ آفتاب نہ صرف گھٹیا اور دھوکے باز تھا، بلکہ وہ حد درجہ کنجوس بھی تھا۔ یہ ناقابل یقین تھا کہ ایسا شخص آسٹریلیا کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ $50 بلین، $200 بلین۔ سبرین نے دوبارہ بولی لگائی۔ میں مزید $100 بڑھاؤں گا۔ اس بار یہ ولید کی آواز تھی۔ سبرین نے اپنی پیشانی مسلی۔ وہ ولید سے زیادہ مایوس ہو چکی تھی۔ اسی لمحے دائیں جانب سے ایک ٹھنڈی اور گہری آواز سنائی دی، $150 بلین۔ یہ سن کر پوری نیلامی ہال میں کھلبلی مچ گئی۔ $150 بلین واقعی ایک ناقابل یقین رقم تھی۔ آفتاب نے دوسروں کو قیمت بڑھانے سے منع کر دیا تھا، اس لیے اب جب کسی نے
اتنی آسمان چھوتی قیمت لگانے کی جرت کی، تو یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ بٹ کارپوریشن کو چیلنج کر رہا تھا۔ میزبان حیرت زدہ رہ گیا، لیکن پھر وہ پرجوش ہو کر بولا، $150 بلین، پہلی بار، دوسری بار فروخت ہو گیا۔ نجی کمرے میں فریہ حیران رہ گئی۔ یہ کون تھا جس نے اچانک اتنی بڑی قیمت لگا دی؟ $150 بلین، ذرا حساب لگاؤ، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ یہ رقم زیادہ تر لوگ نہیں دے سکتے۔ صبرین حیران تھی۔ کسی طرح اس پراسرار آدمی کا خیال اس کے ذہن میں آیا، جسے اس نے پہلے سگریٹ پیتے دیکھا تھا۔ کیا آفتاب مزید بولی نہیں لگائے گا؟ فریحہ نے آہ بھری، بس